اللہ رب العزت کا لاکھوں لاکھ احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہماری زندگی میں ایک اور رمضان کا مہینہ عطا کیا۔ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ نے اس رمضان بھی ہمیں زندہ رکھا اور مجھے آزمانے کے لیے اللہ نے ہمت بھی دی۔ ایک شاعر لکھتا ہے کہ لے کے رحمت اور بخشش کا سامان آ گیا ہے، لے کے رحمت اور بخشش کا سامان آ گیا ہے، مبارک و مومنو ماہ رمضان آ گیا ہے۔ یہ رمضان المبارک کا پہلا عشرہ ہے، 10، 20، 30، رحمت، مغفرت، جہنم سے نجات۔ تو ابھی یہ جو پہلا عشرہ چل رہا ہے، ایک رمضان سے لے کر کے 10 رمضان تک، اس میں رحمتیں، برکتیں، آپ جتنا چاہے لوٹ سکتے ہیں، اللہ سے لے سکتے ہیں، مانگ سکتے ہیں، مل جائیں گے، جتنا چاہے، اس میں کوئی حد نہیں۔ اس کے بعد مغفرت، اس کے بعد جہنم سے نجات، آخری عشرہ جو ایک یہ جو رمضان کا مہینہ ہے، ہم نے قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی جس میں اللہ رب العزت فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ اس کا سیدھا سادہ مطلب میں بتاؤں گا، اس سے پہلے آئیے ہم سب عقیدت اور محبت کے ساتھ آقا انعامدار، مدینے کے تاجدار، نائب پروردگار، احمد مختار، محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں جھوم جھوم کے نذرانہ عقیدت پیش کیجئے۔ پڑھیے بآواز بلند درود پاک۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ رب العزت ساری کائنات کو رزق دے رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ رب العزت نے 11 مہینے ہمیں کھلایا تو ایک مہینہ نہیں کھلا سکتا اس لیے کہہ دیا کہ روزے رکھیں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ کی رحمت میں کوئی کمی نہیں۔ تھوڑا ساتھ دیجئے گا، میں آج آپ کو تلقین کرنے نہیں آیا ہوں، نماز کے بارے میں کہنے نہیں آیا ہوں، اللہ کی رحمت بتانے آیا ہوں۔ تھوڑی سی ساتھ دیجئے۔ اللہ رب العزت بڑا کریم ہے، رحیم ہے۔ وہ جس طرح 11 مہینے ہمیں کھلایا، اس مہینے میں بھی کھلانے کی طاقت رکھتا ہے، کھلاتا ہے۔ لیکن سوال اور مدعا یہ ہے کہ اللہ رب العزت اس مہینے کو بھیج کر یہ آزمانا چاہتا ہے۔ ہم نے پہلے کہا کہ اللہ امتحان لے رہا ہے، ہم امتحان گاہ میں ہیں اور ہم ایگزامینیشن ہال میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور امتحان دینے والا طے نہیں کرتا کہ ہم نے امتحان ایسے دینا ہے، ہم امتحان اس سبجیکٹ کو دیں گے۔ امتحان دینے والا طے نہیں کرتا ہے کہ ٹائمنگ یہ ہوگا، امتحان لینے والا طے کرتا ہے کہ کون سا امتحان لینا ہے، کب لینا ہے، کیوں لینا ہے، کیسے لینا ہے، یہ سب لینے والا طے کرتا ہے، امتحان دینے والا طے نہیں کرتا۔ تو جو حکم ہو امتحان لینے والے کا، اسی حکم کے مطابق یہی ایک امتحان دینے والا ہوتا ہے۔ کیسے اللہ امتحان لے رہا ہے، ہم امتحان دے رہے ہیں۔ اللہ کہہ دیا رمضان میں امتحان ہوگا، ہم یہ نہیں کہہ سکتے میرا امتحان عید بعد لینا۔ اللہ کا حکم ہے رمضان ہی میں امتحان ہوگا، ہمیں مان لینا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ تم صبح صادق سے غروب آفتاب تک
کھانا پینا بند کرو. اب اس میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ صبح صادق کے بعد بھی کھائیں گے, سورج ڈوبنے سے پہلے کھا لیں گے. امتحان لینے والا طے کرے گا, ٹائمنگ کیا ہوگا امتحان دینے والا نہیں طے کر سکتا. سوال یہ ہے کہ ہم امتحان دے رہے ہیں, ہم امتحان گاہ میں ہیں, ہم ایگزامینیشن ہال میں ہیں, اور امتحان لے رہا ہے میرا اللہ, امتحان دے رہا ہے اس کا بندہ. امتحان کیسا؟ امتحان دو طرح کا ہوتا ہے, یا تو صبر کا ہوتا ہے یا پھر شکر کا ہوتا ہے. امتحان ایک صبر کا ہوتا ہے یا پھر شکر کا ہوتا ہے. جب تمہیں کچھ اللہ دے تو امتحان جاری ہے, یہ بندہ شکر کرتا ہے یا ناشکری کرتا ہے. اور اللہ سب کچھ لے پھر بھی امتحان لیتا ہے, یہ بندہ صبر کرتا ہے یا ناصبری کرتا ہے. ہم امتحان کیسے؟ ایسا نہیں ہے کہ صرف رمضان کے روزے ہم پر ہیں, اللہ نے اور نبیوں کو بھی حکم دیا. حضرت آدم علیہ السلام بھی روزے رکھتے, 13, 14, 15, 16 جیسے اللہ نے حکم دیا وہ رکھتے. اور نبی گزرے جو ایک دن روزے رکھتے ایک دن نہیں رکھتے, اور نبی گزرے جو ایک دن روزے رکھتے 2 دن افطار کرتے, اور نبی گزرے. لیکن رمضان کے مہینے میں ہی ہمیں اللہ نے روزے کا حکم کیوں دیا؟ ہم نے آیت پڑھی, قرآن کریم کی تلاوت کری, جس میں اللہ فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, یہ وہی مہینہ ہے جس مہینے میں اللہ نے قرآن اتارا. بولیے, یہ وہی مہینہ ہے جس مہینے میں اللہ نے قرآن. اچھا کیسے؟ حضور علیہ السلام جب رمضان کے مہینے میں غار حرا میں جاتے تو اس غار حرا میں جانے کے بعد جس دن جاتے رمضان کے مہینے میں گئے تو وہ دن بھر کچھ کھاتے اور نہیں تھے. ہم اللہ کو یہ ادا اتنا پسند آیا جیسے حضرت حاجرہ صفا اور مروہ کا چکر لگاتی ہیں. کس کے لیے؟ پانی کے لیے. کبھی حضرت حاجرہ کبھی صفا پہ چڑھتی ہیں, کبھی مروہ پہ چڑھتی ہیں. اللہ کو یہ ادا پسند آ گیا, اتنا پسند آیا کہ اللہ کہتا ہے اے حاجرہ اب یہ تیری ادا قیامت تک جاری رکھوں گا. لوگ سمجھ جائے ماں کی ممتا کیا ہوتی ہے, لوگ سمجھ جائے ماں اولاد سے محبت کیسے کرتی ہے. اگر اولاد پیاسا ہو تو ماں پہاڑ کی اونچائی نہیں دیکھتی ہے, اگر اولاد پیاسا ہو تو ماں پہاڑ کی دوری نہیں دیکھتی ہے, وہ سفر طے کرتی ہے, اولاد کے لیے پانی تلاش کرتی ہے. حضرت حاجرہ کی یہ ادا اللہ کو اتنا پسند کہ اللہ نے قیامت تک کے لیے سارے حاجیوں کے لیے یہ قانون لگا دیا, او حاجیوں سنو, تم چاہتے ہو کہ تمہاری حج قبول ہو جائے تو پھر تمہیں بھی صفا اور مروہ کا چکر لگا. یہ اللہ نے یادگار کے لیے آج ہم قربانی کرتے ہیں, ہر سال کرتے ہیں. اللہ نے حضرت ابراہیم کو حکم دیا اپنے بیٹے کو اور قربان کرو. ذرا دیکھیں تو میرے امتحان میں کتنا کھرا اترتا ہے. حضرت ابراہیم نے کہا تھا وجود میں مولا یہ کون بڑی بات ہے, لے میں اپنے بیٹے کو قربان کر دیتا ہوں. حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل کو لے کر کے چلے ہیں قربان کرنے. اتنا پسند کیا اللہ کہہ دیا ابراہیم یہ تیری ادا مجھے پسند, اب قیامت تک اس ادا کو ہر بقرعید کے موقع پہ مومنوں سے قربانی مانگو. حضرت ابراہیم کی ادا اتنی پسند کہ قیامت تک یہ سلسلہ جاری ہے. اب آتے ہیں موضوع کی طرف. حضرت پیارے آقا علیہ السلام غار حرا میں جاتے ہیں, اسی مہینے میں جاتے ہیں, دن بھر کچھ نہیں کھاتے, روزے رکھتے. اتفاق دیکھیے کہ اسی رمضان کے مہینے میں آسمانی دنیا سے اللہ نے قرآن کو حضرت جبریل امین کے ذریعے بھیجا. پیارے آقا علیہ السلام غار
हिरा में है, रोजे की हालत में है। ओ मोमिनो, अल्लाह को प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ये अदा इतनी पसंद आ गई, इतनी पसंद आ गई, ये अदा हजरत प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अल्लाह को इतनी पसंद आ गई। अल्लाह फरमाता है मैं देखता हूँ तो रमजान के महीने में आता है, भूखा आता है, कार में आता है, इबादतें करता है। महबूब तेरी ये अदा इतनी पसंद आ गई कि अब ये जो रोजे वाली तेरी अदा है, कयामत तक हर रमजान के महीने में मोमिनों से मांगता हूं। तो आज ये जो हम रोजे रखते हैं, ये प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत है और अल्लाह का हुक्म है। बहरहाल हुदल लिन्नास वल फुरकान शहर रमजान। अल्लाह रब्बुल इज्जत क्या बताना चाहता है? मोमिनो, मैं कहता हूँ ये इम्तिहान है आपका, हमारा इम्तिहान। कैसा? खाने की चीजें हैं, पीने की चीजें हैं, पानी नहीं है क्या? घर में दाना नहीं है क्या? सब कुछ है, लेकिन बंदे का ये जो इम्तिहान है, ये इम्तिहान सिर्फ देने वाला जानता है और ये सिर्फ इम्तिहान लेने वाला जानता है। आप हमसे कहेंगे हम मान लिए, हम आपसे कहते हैं हम रोजे से हैं आज, लेकिन हम छुप करके खा लेंगे, हो सकता है हम छुप करके पी लेंगे, लेकिन आप देखने नहीं सकेंगे। लेकिन वल्लाह एक रोजेदार का यकीन देखिए, एक रोजेदार का ईमान देखिए। जब वो रोजा रखता है तो वो तन्हाई में भी कुछ नहीं खाता, वो तन्हाई में भी नहीं पीता, हालांकि उसके घर में खाने की चीजें मौजूद है, हालांकि उसके घर में पानी पीने का इंतजाम है, लेकिन वो नहीं पीता, वो नहीं खाता। क्यों? वो जानता है कि इम्तिहान हम दे रहे हैं, इम्तिहान लेने वाला देख रहा है, इम्तिहान लेने वाला देख रहा है, इम्तिहान लेने वाला देख रहा है, इम्तिहान देने वाला जान रहा है कि अगर हम लोगों से छुपा करके, अगर हम चुपके से कुछ खा ले, कुछ पी ले, लोग देखे या ना देखे, मगर अल्लाह देख रहा है। जब एक बंदा सुबह सादिक में सहरी करता है और ग़ुरूब आफ़ताब तक कुछ नहीं खाता, कुछ नहीं पीता, कुछ भी नहीं करता, तो अल्लाह को ये अदा इतनी पसंद आती है, अल्लाह को ये अदा इतनी पसंद आती है कि अल्लाह अर्शों से आवाज देता है, अस्सौमु ली व अना अजज़ी बिही। और लोगों जो रोजे रखते हैं उनको बदला मैं रब खुद देता हूँ। और एक सहाबी हज़रत प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारगाह में आए और हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को वज़ू के लिए पानी दिया। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में एक सहाबी आए और आकर के उन्होंने वज़ू के लिए पानी दिया। हुजूर वज़ू फरमाते हैं और हुजूर फरमाते हैं, ए प्यारे सहाबी बताओ तुम्हें क्या चाहिए? तो वो सहाबी कहते हैं कि या रसूलल्लाह, ख्वाहिश ये है कि मैं जन्नत में जाऊं और उस जन्नत में जाऊं जिस जन्नत में आप खुद रहते हो। यानी हुजूर को भी मांगते हैं और फिर जन्नत को भी मांगते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए जो बंदे रोजे रखते हैं उसका बदला, आप नमाज पढ़ें, रोज आप नमाज पढ़ें, कुरान पढ़ें, नेकी करें, गरीबों की मदद करें, इसका सवाब अल्लाह फरिश्तों के जरिए देगा। सारी चीजों का सवाब, सारी चीजों का बदला फरिश्तों के जरिए देता है। लेकिन जो रमजान का बदला होता है अल्लाह खुद देता है। एक बात ये भी है कि उलमा ये भी लिखते हैं कि जो बंदा अल्लाह ताला के लिए, अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने के लिए, अल्लाह की रज़ा पाने के लिए जो बंदा रोजा रखता है गोया अल्लाह उसे खुद मिल जाता है। अब क्या चाहिए? अल्लाह खुद मिल जाता है। जब बंदा रोजा रखता है अल्लाह उसका हो जाता है। आज हमारे धरती पे बड़े बड़े सरदार अपने हो जाए या किसी सरदार से दोस्ती हो जाए,
مکھیا سے ہماری دوستی ہو جائے تو اتنا پھر ہو بھائی مکھیا کا آدمی، ہاں چیف منسٹر کا دوست ہو جائے لوگ کہتے ہیں چیف منسٹر کا دوست ہے، پرائم منسٹر کا ساتھی بن جائے لوگ کہتے ہیں پرائم منسٹر کا ساتھی ہے، بڑی اس کی پہنچ ہے، لیکن واللہ جو بندہ روزے رکھے، جو بندہ روزہ رکھتا ہے اللہ کے لیے، پیاس برداشت کرتا ہے، بھوک برداشت کرتا ہے، ہر وہ چیزوں سے بچتا ہے جن چیزوں سے اللہ نے بچنے کا حکم دیا ہے، تو پھر اللہ فرماتا ہے میں تیرا خود ہو جاتا ہوں۔ اور کچھ چاہیے اس سے بڑا انعام کیا ہو سکتا ہے؟ مومنوں روزے رکھیے، اللہ کے لیے رکھیے۔ اللہ فرماتا ہے کہ جو اس مہینے کو پائے، جو اس مہینے کو پائے وہ اس مہینے کے روزے رکھے، وہ اس مہینے کے روزے رکھے، اللہ اس کو خود مل جائے۔ لیکن اس سے آگے میں نے تلاوت نہیں کری، ہم نے یہاں تک تلاوت کی والفرقان ہدی للناس شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان۔ کیا معنی؟ کیا مطلب؟ یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ نے قرآن کو نازل فرمایا۔ قرآن کو، قرآن کیا، کیسی کتاب؟ آپ نے سنا ہوگا کہ اس قرآن سے پہلے اللہ نے اور بھی کتابیں نازل فرمائی، توریت انجیل زبور اور بھی کتابیں مشہور ہیں، 4 کتابیں مشہور ہیں، توریت انجیل زبور قرآن۔ لیکن یہ جو اس کے علاوہ 110 صحیفے اور بھی نازل ہوئے، لیکن جو قرآن کی عظمت ہے کیا کہنے، قرآن کی جو شان ہے کیا کہنے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کو رمضان کے مہینے میں نازل فرمایا۔ اس سے پہلے میں کچھ اور باتیں کہوں کہ جتنی بھی کتابیں اللہ رب العزت نے قرآن سے پہلے نازل فرمائی، اکٹھا مکمل پوری کتاب، طریقہ، انداز آنے کا قرآن کا سب سے علیحدہ انداز، سب سے الگ انداز۔ لیکن اور بھی جو کتابیں آئیں وہ اکٹھا آئیں، اور وہ آئیں لیکن نبی لینے گئے، جتنے رسول تھے رسول لینے گئے، جتنے رسولوں کو اللہ نے کتابیں دی وہ سارے رسول لینے گئے۔ کیسے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے توریت عطا کری تو اللہ نے فرمایا موسیٰ تم کوہ طور پہ آؤ۔ کہاں؟ کوہ طور، ایک پہاڑ ہے، اللہ فرماتا ہے کوہ طور پہ آؤ۔ کیوں بڑھا رہے ہیں آواز؟ رہنے دیجیے اس کو نا۔ کوہ طور پہ آؤ۔ اب جہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام رہتے تھے وہاں بھی تو اللہ بھیجتا تھا نا، وہاں بھی بھیج سکتا تھا اللہ، مگر وہاں نہیں بھیجا۔ جہاں اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا اے موسیٰ کوہ طور پہ آؤ، میں تجھے انجیل دوں گا، میں تجھے توریت دوں گا۔ حضرت موسیٰ گئے، کوہ طور پہ گئے، انہیں اللہ نے توریت دی۔ کون کتاب؟ توریت۔ کس کو؟ موسیٰ علیہ السلام کو۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ گئے تو وہ کتاب مکمل ملی ان کو، مکمل کتاب، یکتا، یکجا، یکٹھا، ایک دم ایک مرتبہ۔ اللہ نے کچھ رکھا نہیں اپنے پاس، وہ کتاب کے جتنے حصے تھے، جتنے ورد تھے، جتنے لفظ تھے، اللہ اس ساری کتاب کو مکمل کر کے حضرت دے دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ نے کہا اے عیسیٰ اپنے معبد خانے پہ آ، ہم تجھے انجیل دیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ نے مکمل کتاب دی۔ کتنی مکمل کتاب؟ کچھ بھی اپنے پاس اللہ نے نہیں رکھا، ایک لفظ بھی نہیں رکھا، ایک آیت بھی نہیں۔ حضرت داؤد کو اللہ نے زبور عطا فرمایا، زبور کو بھی اللہ رب العزت نے ویسے ہی عطا کیا جیسے حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ کو اللہ نے عطا کری۔ لیکن کیا کہنے عظمت قرآن، کیا کہنے قرآن کی شان۔ یاد رکھیے صاحبان، یہ وہ کتاب ہے کہ جو ساری کتابوں کا سردار ہے، اور اللہ فرماتا ہے ھدی للناس، انسان کی ہدایت کے لیے آئی ہے۔ وہ بینات من الہدی والفرقان، فرقان کہتے ہیں علیحدہ کرنے
अलग करने को, झूठ सच में अलग करने को, झूठ क्या है सच क्या है, झूठ को सच से अलहदा कर देता है, अच्छाई को बुराई से अलहदा कर देता है, पाकी से नापाकी को अलहदा कर देता है, फुरकान फर्क करता है, हर गलत चीजों में फर्क पैदा करता है फुरकान। लेकिन क्या कहने कुरान की अज़मत का, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तौरात दिया, इंजील दी, ज़बूर अता फरमाई, वो सारी किताबें आई और बिखर गई, वो सारी किताबें आई और बिखर गई, जबकि वो सारी किताबें यकजा आई, इकट्ठा आई, एक बार ही आई वो सारी किताबें, एक एक किताब मुकम्मल मिली, लेकिन उनके कौम के लोगों ने कुछ हटा दिया, कुछ मिटा दिया, कुछ लगा दिया, कुछ फाड़ दिया, कुछ कर दिया, मिटा दिया, तब्दील कर दी उनके कौम के लोगों ने। तौरात के साथ वैसा ही हुआ, इंजील के साथ वैसा ही हुआ, ज़बूर के साथ वैसा ही हुआ, कुरान के साथ भी लोगों ने करना चाहा, लेकिन अल्लाह फरमाता है व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, कुरान की हिफाजत करने वाला मैं खुद हूं। लोगों ने चाहा अरब के लोगों ने इसे मिटा दे मगर मिटाने न सके, इसमें कुछ बातें झुठला दे मगर झुठला न सके, इस कुरान में कुछ बातें लगा दे मगर लगा नहीं सके। क्यों? इसकी हिफाजत खुद रब कर रहा था। मुझे कहने दे, वो जो सारी किताबें आई, इकट्ठा आई, बिखर गई, इकट्ठा आई, कुछ बाकी रह, कुछ लोगों ने तब्दील कर दिया, मिटा दिया, हटा दिया, लगा दिया। वो जो सारी किताबें यकजा आई, बिखर गई, कुरान यकजा नहीं आया, कुरान इकट्ठा नहीं आया, कुरान एक बार नहीं आया, थोड़ा थोड़ा करके आया, थोड़ा थोड़ा करके आया, आयत आई, सूरत आए, लेकिन वल्लाह वो जो कुरान की अज़मत में कुर्बान, खुदा की कसम, वो सारी किताबें यकजा होकर के आई, कुरान यकजा नहीं आया, वो कुरान इकट्ठा नहीं आया, वो सारी किताबें एक बार मुकम्मल होकर के आई। कुरान को मुकम्मल होने में 23 साल लगते। कितने साल? 23 साल में आज एक बच्चा जवान हो जाता है। कुरान को नाजिल होने में मुकम्मल 23 साल लग गए, लेकिन वल्लाह क्या शान है कुरान की ना, क्या आज़मत है कुरान की ना, उसकी हिफाजत जो रब कर रहा था, वो सारी किताबें इकट्ठा आई, बिखर गई, कुरान बिखर के आया, कुरान बिखर के आया, एक बार नहीं आया, एक बार नहीं आया, अलग अलग मरहले पे आया, सिचुएशन के साथ आया, कंडीशन के साथ आया, हालात पर नाज़िल अल्लाह ने फरमाई। सारे कुरान की आयतें एक बार नहीं, एक एक करके आहिस्ता आहिस्ता हौले हौले कुरान आ रहा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की क्या शान, जब कुरान अल्लाह ने नाज़िल फरमाई तो इकट्ठा नहीं, वो सारी किताबें यकजा होकर के आई, इकट्ठा होकर के आई, वो सारी किताबें एक बार आई, बिखर गई, कुरान बिखर के आया, ऐसा जुड़ा कि आज सारी कायनात भी चाह ले कि कुरान को बिखेर दे, मगर सारी कायनात ही नहीं कुरान को अलहदा कर सकती है। ये कुरान की अज़मत है, लेकिन मोमिनो ये कुरान की शान है कि कुरान को कोई झुठला नहीं सकता, कुरान में कोई एक्स्ट्रा लफ्ज़ नहीं ला सकता। क्यों? इसकी हिफाजत अल्लाह कर रहा है। लेकिन जरा पढ़िए तो कुरान, ये एक किताब नहीं, मैं बारहा कहता हूँ, ये जो रमजान के महीने में अल्लाह ने कुरान के शक्ल में किताब जो नाज़िल फरमाई, ये महज किताब नहीं, ये कानून की किताब है। क्या है? ये कानून की किताब है, इसमें मोमिनों के लिए कानून है, तुझे क्या खाना है, तुझे क्या नहीं खाना है, तुझे कौन सी चीजें पीनी है, क्या नहीं पीना है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसे कानून का किताब बना करके भेजा है। अल्लाह कहता है तुझे किससे मोहब्बत करनी है, किससे नहीं करनी है, ये कानून की किताब है, ये बताता है तुझे अपनी जिंदगी कैसे गुजारनी है, ये कानून की किताब है, ये बताएगा। इस कानून को पढ़िए, ये जीने का ढंग सिखाता है। खुदा की कसम कानून की किताब है, महज किताब नहीं है, इसको समझना होगा,
اس کے قانون کیا ہے، اس کے اصول کیا ہے، قرآن پر اللہ نے یہ آیت پیش کر دی، ہدی للناس، انسان ہدایت پہ تب آئے گا جب قرآن کو پڑھے گا۔ اب مجھے بتائیے آپ عربی میں قرآن پڑھ کر کے ہدایت پا جائیں گے؟ چونکہ ہماری عربی زبان نہیں ہے، ہمارا بھاشا عربی ہے، یہ تو عرب والوں کے لیے آسان ہے نا، جو عرب میں نازل اللہ فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، اللہ نے عرب کے لیے اتارا، لیکن ہم عربی تو نہیں ہیں، ہم پڑھ رہے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، کچھ سمجھ میں آیا نہیں؟ لیکن اس کا جب معنی کریں گے تب سمجھ میں آئے گا نا۔ ابھی رمضان آ گیا، رمضان لوگ روزے رکھیں گے، قرآن پڑھیں گے، کیسے پڑھیں گے؟ قرآن پڑھنے کا انداز کیا ہوگا؟ کیسے پڑھیں گے؟ یہاں مائنڈ میں یہ بات بیٹھ چکی ہے کہ ہم نے کسی بھی طرح ختم کر دینا ہے، کسی بھی طرح دو ختم کر دینا ہے، لیکن یاد رکھیے صاحبان، اب دو ختم کر لیں گے لیکن سمجھ میں کچھ نہیں آئے گا، سمجھ میں کچھ نہیں آئے گا۔ قرآن محض کتاب نہیں، قانون ہے ہمارے لیے، یہ حرام اور حلال کی تمیز بتاتی ہے، یہ وہ کتاب ہے جس میں ہمیں ماں باپ کے حقوق بتایا جاتا ہے، یہ وہ کتاب ہے جس میں ہمیں اللہ کے رسول کی شان بتائی جاتی ہے، یہ وہ کتاب ہے جس میں ہمیں اہل بیت اصحاب کے بارے میں سکھایا جاتا ہے۔ لیکن آج تک آپ نے کیا پڑھا قرآن سے صحابہ کے بارے میں؟ لیکن آج تک ہم نے کیا پڑھا قرآن سے اہل بیت کے بارے میں؟ آج تک ہم نے کتنی آیتوں سے یہ تلاش کر لی ہے کہ مصطفیٰ کریم کی شان کیا ہے؟ آج تک ہم نے قرآن سے کتنی باتیں یہ حاصل کر لی ہے کہ اللہ رب العزت کی شان کیا ہے؟ مطلب میرا مقصد یہ ہدایت کے لیے اللہ نے ہمارے لیے نازل فرمائی ہے کتاب کو کہ او ایمان والو تم قرآن کو پڑھو اور ہدایت پا جاؤ اور اس سے فرق پیدا کرو کہ جھوٹ کیا ہے، سچ کیا ہے، حرام کیا ہے، حلال کیا ہے، حیا کیا ہے، بے حیائی کیا ہے، ماں باپ کون ہوتے ہیں، ماں باپ کے حقوق کیا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کا حقوق کیا ہے، اللہ سے کیسے محبت کرنی ہے، نبی سے کیسے محبت کرنی ہے، دین میں کیسے زندگی گزارنی ہے، ہمیں یہ ساری باتیں قرآن سے نہ ملنے والا ہے، لیکن اس وقت تک ہم قرآن سے کچھ بھی حاصل نہیں کر سکیں گے جس وقت تک ہم قرآن کو سمجھ کر کے نہیں پڑھیں گے۔ آپ عربی میں پڑھتے رہیے، ثواب تو مل جائے گا نا، ثواب تو مل جائے گا بے شک۔ رمضان آ گیا نا، رمضان ایک حرف پڑھنے میں 10 نیکی، ایک حرف پڑھنے میں 10 نیکی، کتنے حرف کو پڑھیں گے لوگ؟ لاکھوں حرف ہیں اس میں، لاکھوں حرف ہیں اس میں۔ جب آپ قرآن پڑھیں گے رمضان کے مہینے میں تو ایک حرف پہ اللہ 10 نیکی اور مہینوں میں 1 نیکی۔ لیکن واللہ مطلب اور میرا مقصد یہ ہے کہ آپ قرآن ایک ہی صفحہ پڑھیں رمضان میں، لیکن ایک صفحہ کا مطلب پڑھیے، قرآن کہہ کیا رہا ہے، قرآن کیا بتا رہا ہے، قرآن پڑھیے۔ ابھی ہم تراویح پڑھ رہے ہیں، آپ بھی تراویح پڑھ رہے ہیں، بے شک اللہ قبول فرمائے، پڑھیے، لیکن قرآن کا بھی کہنا سنیے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، کہ جب قرآن پڑھو تو آہستہ پڑھو، ترتیل کے ساتھ پڑھو، سمجھ کر کے پڑھو، قرات کے ساتھ پڑھو، سارے چیزوں کو استعمال کر کے پڑھو، نون گنہ، واو مدہ، یا مدہ، مد کو کھینچو، جتنی چیزیں ہیں معاف کریے گا۔ لیکن جب ہم رمضان میں قرآن ختم کرنے بیٹھتے ہیں، گھر میں اپنے اپنے پارا لے کر کے بیٹھتے ہیں، یا اللہ تعالی یہ ہوتا ہے کچھ پلے پڑے۔ عزیزوں دوستوں، قرآن کو تھوڑا پڑھیے مگر آہستہ پڑھیے، قرآن کو تھوڑا پڑھیے، آہستہ پڑھیے، قرآن کا حق ادا کیجئے۔ ایک شخص تھا حضور کے زمانے میں، انہوں نے قرآن کو جب پڑھنا شروع کیا تو یوں کیا جیسے انہوں نے مد کو ختم کر دیا، مد کو نہیں کھینچا۔ حضور نے فرمایا ناراضگی کے ساتھ کہ اس نے قرآن کے حق کو ختم کر دیا، اس نے قرآن کے حق کو ختم کر دیا۔ تو ہمیں تو پہلی بات قرآن پڑھنا آتا نہیں، کئی ایسے نوجوان ہیں اس میں جن کو قرآن پڑھنا ہی نہیں آتا، لیکن جن کو نہیں پڑھنا آتا وہ قرآن پڑھنا سیکھیں، اور جو پڑھتے ہیں وہ ڈھنگ سے پڑھیں، اچھے سے پڑھیں، معنی اور مطلب کے ساتھ پڑھیں، پھر انشاءاللہ جو زندگی میں تبدیلی آئے گی، جو زندگی میں بدلاؤ آئے گا، خدا کی قسم آپ جب قرآن کو معنی سے پڑھیں گے، قرآن
کے سوا کوئی نہیں۔ تو ہر کوئی کو یہ چاہیے کہ قرآن سے ہدایت پائے۔ آپ جو بھی پڑھ رہے ہیں، جو بھی اسکول میں پڑھا رہے ہیں، جو بھی اسکول میں پڑھ رہے ہیں، پڑھیے، اس سے دقت نہیں ہے، لیکن ہم نے پوچھا ہے کہ کیا میٹرک کی کتابوں میں یہ بتایا جاتا ہے کہ ماں کی عظمت کیا ہے؟ انٹر کی کتابوں میں یہ بتایا جاتا ہے کہ باپ سے محبت کیسے کرنی ہے؟ آئیے یہ سب کتابیں پڑھیے، اس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ والدین کے حقوق کیا ہے، حرام کیا ہے، حلال کیا ہے۔ لیکن یاد رکھیے ایک واحد کتاب دھرتی پر قرآن ہے جو ہمیں ہر چیز، جینے کا طریقہ، چلنے کا سلیقہ، بولنے کا ڈھنگ، ہر چیز ہمیں قرآن سے حاصل ہم کر سکتے ہیں۔ لیکن گزارش یہ ہے کہ جو اس مہینے میں قرآن آیا ہے، آپ اس قرآن کو معنی کے ساتھ پڑھنے کی کوشش ضرور کیجئے گا، اور وہ معنی آپ وہاں سے حاصل کریں گے جسے ہم کہتے ہیں کنز الایمان۔ کیا کہتے ہیں؟ کنز الایمان، جس کے مترجم امام احمد رضا خان، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان مجدد حضرت امام فاضل بریلوی رحمۃ اللہ رضوان ہیں، جنہوں نے کتاب کا قرآن کا ترجمہ کیا ہے بڑی آسان لفظوں کے ساتھ ہمارے لیے اور آپ کے لیے، انہوں نے یہ قرآن کا ترجمہ کر کے دیا ہے۔ لہٰذا ہر گھر میں کنز الایمان ہونا ہی چاہیے۔ آپ اپنے بچوں کو کہیے، آپ خود پڑھیے، اور اپنی بیوی اور بیٹیوں کو کہیے کہ وہ بھی جب قرآن کو پڑھیں تو پھر معنی کے ساتھ پڑھیں، ایک ہی صفحہ پڑھیں ایک دن میں، مگر سمجھ کے پڑھیے قرآن کیا ہے، اس لیے کہ آپ جب عربی پہ پڑھیں گے تو تھوڑا ثواب ہے، لیکن جب سمجھ کر کے پڑھیں گے اس سے 2 گنا ثواب ہے۔ انشاءاللہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بولنے میں جو غلطیاں ہوئی ہوں تمام غلطیوں سے استغفار کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ سارے لوگ کلمہ طیبہ پڑھیے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔